بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم اور انگریز لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں ہمیں ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کاروبار میں، معیشت میں، اور مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مسلمان جو ہے اتنا زیادہ ترقی نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کفار یا انگریز یا غیر مسلم لوگ جو ترقی کرتے ہیں وہ اپنے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنے کفار ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنے گناہوں اور فسق و فجور کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس وجہ سے وہ ترقی کرتے ہیں وہ وجہ ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ وجہ ہوتی کوئی دینی وجہ ہوتی ہے جس کو انہوں نے اپنا لیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، لیکن اسلام کی کوئی ایسی بات ان کی زندگی میں ہوتی ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ ترقی کر جاتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں وہ اتنا ترقی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا مسلمان ہونا نہیں ہے، ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ ان کا اسلام اور مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ ایسی صفات کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس وقت کہ جن صفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ترقی دے دیتے ہیں، تو ان صفات کو وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، تو ان صفات کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی اور بہتری اسلام کے اندر ہی رکھی ہے، اسلام کی باتوں، اسلام کے قوانین، اسلامی صفات میں ہی اللہ رب العزت نے ترقی رکھی ہے دنیا کی۔ آخرت میں تو جو معاملہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے دنیا میں چاہے جتنے اچھے کام کر لے، نیکیاں کر لے، لیکن اگر اس کے اندر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، تو آخرت میں تو وہ ناکام ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ تو آخرت کے قوانین ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کی جزا دنیا میں بھی لازماً ملتی ہے۔ اب وہ برے کام ہیں تو ان کی جزا دنیا میں لازماً ملے گی، چاہے وہ برے کام مسلمان کریں، تو ان کی جزا نازل ہونے سے مسلمانوں کا اسلام ان کی جزا کو جو نازل ہونے والی ہے روک نہیں سکے گا، بلکہ ان کی بری جزا، برا بدلہ وہ دنیا میں نازل ہو کر ہی رہے گا، چاہے ان برے کاموں کو کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اور بعض اچھے کام ایسے ہیں کہ جن کو مسلمان اگر دنیا میں کریں تو ان کے لیے تو اچھی جزا، اچھا بدلہ نازل ہوگا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن اگر وہ اچھے کام دنیا میں رہتے ہوئے غیر مسلم لوگ بھی کر لیں تو ان کے لیے اچھی جزا اور اچھا بدلہ دنیا میں نازل ہوگا اللہ کی طرف سے، اگرچہ وہ غیر مسلم اپنے کفر پر رہتے ہوئے ہی وہ اچھے کام کریں تو ان کے لیے اچھی جزا نازل ہوگی۔ تو یہ دراصل اسلامی صفات ہوتی ہیں جن کو وہ غیر مسلم لوگ اپناتے ہیں اپنے قوانین میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں، تو اس لیے وہ ترقی کر جاتے ہیں۔ اور یہ اسلامی قوانین، اسلامی صفات مسلمان چھوڑ دیتے ہیں تو مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک دفعہ وہ اپنی سمان حیات میں لکھتے ہیں کہ سفر کر رہے تھے برطانیہ میں ایک ٹرین کے اندر، تو انہوں نے دیکھا کہ ٹرین کے بیت الخلاء جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک عورت کھڑی ہے، تو حضرت نے پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ تو ٹرین اس وقت ٹھہری ہوئی تھی، اور ٹرین جب ٹھہری ہوئی ہو تو اس وقت قوانین میں سے ایک قانون ہے کہ اس وقت ٹرین جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کے بیت الخلاء کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ جب ایک جگہ ٹھہری ہے تو ظاہر ہے جب بیت الخلاء کو استعمال کریں گے تو پلیٹ فارم جو ہے اس پہ گندگی پھیلے گی، تو چلتی ہوئی ٹرین کو جو ہے اس وقت اگر بیت الخلاء استعمال کریں گے تو اس وقت زیادہ گندگی پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن وہ عورت جو ہے اس نے چونکہ بیت الخلاء استعمال کر لیا تھا اور اس کے بعد ٹرین ٹھہر گئی پلیٹ فارم پر، تو عورت باہر نکل کر کھڑی ہو گئی اس انتظار میں کہ جب میں نے استعمال کیا ہے بیت الخلاء تو اب جب ٹرین چلے گی تو میں اس کو پانی بہاؤں گی اس کے اندر اور اس کو صاف کروں گی، تو پلیٹ فارم بھی جو ہے وہ گندا نہیں ہوگا
اور میرا جو حق بنتا ہے بیت الخلاء کو صاف کرنے کا، پانی بہانے کا، وہ بھی میں بہاؤں گی، تاکہ دوسرے سفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب یہ ایک اسلامی صفت ہے، اصل میں یہ غیر مسلموں کی صفت نہیں تھی۔ اصل میں یہ صفائی، طہارت اور آداب اور قوانین کا خیال کرنا یہ مسلمانوں کی صفت تھی اصل میں، جس کو انگریزوں نے اپنا کر انہوں نے ترقی کی۔ یہ مسلمانوں کے دین بتلاتا ہے الطہور شطر الایمان، ایمان کا نصف حصہ، صفائی کو نصف حصہ ایمان کا اسلام نے قرار دیا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا کام تھا جس کو انہوں نے اپنایا۔ آج آپ تجارت میں دیکھ لیں، آج ہمیں وہ ترقی کرتے ہوئے نظر تو آتے ہیں تجارت میں، معیشت میں، لیکن وہ تجارت اور معیشت میں دو نمبری نہیں کرتے۔ وہ جو بات کہتے ہیں وہی ہوتی ہے، دھوکہ بازی نہیں کرتے۔ تو یہ تو ایسی مبارک صفات ہیں جن کو غیر مسلم بھی اپنائیں تو وہ بھی ترقی کر جائیں۔ تو ہمیں تو بطریق اولا اپنی ان اسلامی صفات کو اپنانا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی طرح دنیا میں بھی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بہتری فرمائے اور ہمیں ترقی نصیب فرمائے، اور اپنے اسلامی صفات، اسلامی قوانین پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔